بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرتے وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت میں نکھارتا ہے، بکھرتے وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت میں نکھارتا ہے، جنہیں اللہ نے تمہارے قابل نہیں سمجھا پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ جنہیں اللہ نے تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑائیں اور سوچیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے آپ کو سوائے دکھ کے اور تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچیں آپ کیسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ آپ پر نہ کھولتے تو آپ کی زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت آپ سے ہے، اس لیے انہیں آپ سے دور کر دیا۔ اس لیے جو چیزیں آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، صحیح مانگ رہے ہیں اور غلط مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں جو ہے جو میں نے لکھا تھا اسلام کے بارے میں کچھ تحریر کیا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اسلام، امید کی کرن اسلام، خوشیوں کا اعلان اسلام، حقیقت کی پہچان اسلام۔ امید کی کرن اسلام، خوشیوں کا اعلان اسلام، حقیقت کی پہچان اسلام، سچائی کی زبان اسلام، انسانیت کا احساس اسلام۔ سوچ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں تک لے جانے کا نام اسلام، درگزر معاف کرنے کا نام اسلام، خوشیاں دینے کا نام اسلام، پاکیزگی، سادگی، بڑھائی، پاکیزگی، سادگی، بڑھائی کا نام اسلام، مایوسی سے نکال کر امید کی نئی کرن دینے کا نام اسلام، ایک نئی زندگی دینے کا نام اسلام۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت ہی خوبصورت مذہب عطا کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ہر روز سجدے میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہماری زندگی میں کوئی خوبصورت رشتہ ہے جو ہماری قدر کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہر روز سجدے میں جائیں۔ اس کے بعد اللہ کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس میں اگر آپ روزانہ سجدے میں جائیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو تنہائی ہے نا، تنہائی میں خود کے اندر جھانکنے کا جو سنہرا موقع ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تنہائی میں، خاموشی میں خود کے اندر جھانکا کریں۔ خواتین سے میں ہمیشہ ہی یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ خدا را گھر کے کاموں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اس تنہائی کو جو ہے، اس تنہائی، اس خاموشی کو انجوائے کیا کریں، کیونکہ جب خاموشی ہو اور تنہائی ہو تو یقین کیجئے کہ یہ وقت اگر ہم خود کو، اپنی ذات کو دیتے ہیں تو ہمارے اندر ہمیں جاگنے کی جب توفیق ملتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں۔ غلطیاں ہوں تو سدھارنے کا موقع ملتا ہے، اچھائیاں ہوں تو الحمدللہ مزید بڑھانے کا دل کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ہی میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ سجدے کی توفیق کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جو ایک شکرانے کا سجدہ ہے صبح کے ٹائم، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ صبح کی نماز نہیں بھی پڑھ رہے نا اور آپ جو ہے صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ کے وہ شکرانے کا سجدہ ادا کریں۔ اس شکرانے کے سجدے سے آپ کی زندگی کتنی بدلے گی آپ سوچ نہیں سکتی۔ اسپیشلی خواتین کو میں ہمیشہ ہی یہ کہتی ہوں کہ یہ والا فارمولہ اپنائیں، کیونکہ مرد حضرات سے زیادہ خواتین کو سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن اور یہ چیزیں، تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے خواتین کو زیادہ ضرورت ہے
شکرانے کے سجدوں کی۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔